لفظ بولا بالفور ڈکلیریشن، اس کی وضاحت ذرا فرمائیں کہ یہ حقیقت میں چیز کیا تھی؟ جی، یہ ایک ایگریمنٹ تھا، یہ برطانوی سامراج نے، یہ برطانیہ کا نا ایک وزیر خارجہ تھا، ٹھیک ہے، یہ آرتھر جیمز بالفور، اس نے یہ 2 نومبر 1917 میں، یہ اس جنگ عظیم اول کے دوران اس نے یہ ایک خط لکھا تھا. صحیح ہے. اور اس خط کا جو متن، اس کا مفہوم تھوڑا سا میں عرض کیے دیتا ہوں. جی. اس میں یہ تھا کہ ہم یہودیوں کو، یعنی ان یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو فلسطین میں آپ کا قومی وطن دینے کے لیے مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ آئیں، ہم آپ کو وطن دیں گے. تو لہٰذا شرط ساتھ یہ تھی کہ جو فلسطینی ہیں ان کی مذہبی، معاشی، معاشرتی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. تو جب یہ، اور مزے کی بات ہے کہ جن کے گھر میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، فلسطینیوں سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ ہم یہ کام کرنے ہاں جی، وہ وزیر خارجہ نے، وہ بالفور کے نام سے یہ بالفور ڈیکلیریشن ہے کہ انہوں نے یہ ڈیکلیریشن دی، یہ اناؤنسمنٹ کی ایک تحریراً خط کی شکل میں. صحیح ہے. اور وہ خط جو ہے وہ اس وقت کا جو یہودی لیڈر تھا، جو لارڈ یوتھ چائلڈ جس کا نام تھا، اس کے نام انہوں نے لکھا. اور جیسے ہی وہ پرچہ ان کے ہاتھ میں آیا، وہ تو پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی عالمی طاقتوں کی طرف سے کوئی اشارہ ملے، تو وہ ایک پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں یہ تھوڑی سی دیتے ہیں کہ ہمیں فلسطین میں وطن دیا جائے، تو لہٰذا ہم اپنی ہمدردیاں آپ کے ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے ان کی ہمدردیاں لیں، اور اس خط کی آڑ میں پھر انہوں نے جو کہ یہ ایسے مثال بنتی ہے نا، جیسے ایک گھر ہو اور ہم دونوں باتیں کر رہے ہوں اور میں کہوں کہ ہم آپ کو اس گھر میں جگہ دیتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے بارے میں بٹوارے میں 2 شخصیات شامل ہو چکی ہیں. تو اس طرح کا یہ ڈیکلیریشن تھی. یہ اسے بالفور نے چونکہ اناؤنس کیا تھا، اور یہ خط اس وقت کے اس یہودی لیڈر کو دیا گیا تھا. انہوں نے اس کو پیش نظر رکھ کے بنیاد بنا کر پھر انہوں نے وہ تہس نہس کی ہے کہ جو آج تک آپ کے سامنے ہے، کہ ہر چیز کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، کیونکہ دنیا یہ چاہتی ہے. اور اس کے پیچھے یہ سارے کے سارے امریکہ ہے، یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی یورپی یونینز ہیں اور یہ جتنے بھی مغربیت ہے، یہ ساری ان کے پیچھے کے ٹھیک ہے دی. اور انہوں نے یہودیت کو پھر آباد کیا، اور وہاں پر تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب، بلکہ اس سے زائد جو فلسطینی ان کو بے گھر کیا گیا. اور اسے اس تاریخ میں النکبہ، بہت بڑی تباہی گردانا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے. ان کو بے گھر کیا گیا اور ان کو وہاں پر آباد کیا گیا. تو یہ وہ ایک خط تھا جس خط کو بنیاد بنا کر یہودیوں نے ایک عالمی طاقت کا وہ پرزہ ہاتھ میں سمجھا کہ ہمیں تو آ گیا اشارہ، لہٰذا اب ہم جو مرضی کرتے جائیں، جسے ہم دودھ کہیں وہ دودھ ہے، جسے ہم پانی کہیں وہ پانی. تو لہٰذا اس نظریے کے تحت انہوں نے سارا معاملہ آگے چلایا. بالکل ٹھیک ہے.